الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس، آپ کا وجود مطہر کائنات کے اوپر رب کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے۔ اور یہ وہ انعام اور وہ احسان ہے کہ اللہ نے انسانیت کے اوپر ویسے تو بے شمار احسانات کیے، لیکن کسی احسان کو جتلایا نہیں۔ ایک احسان ایسا ہے جسے مالک نے جتلایا ہے، اور وہ احسان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا شان والا پیغمبر، عظمت والا پیغمبر بھیجا ہے۔
آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ، آپ کی تعریفیں، آپ کی مدح، آپ کی سیرت کا تذکرہ، آپ کے شمائل کا تذکرہ، آپ کے حسن کا تذکرہ، آپ کے کردار کے تذکرے، آپ کے اخلاق کے تذکرے، آپ کی عبادت کے تذکرے، آپ کی ریاضت کے تذکرے، آپ کی خلوت و جلوت کے تذکرے، آپ کے نبوت سے بعد کے تذکرے، نبوت ملنے سے پہلے کے تذکرے، آپ کے تذکرے تو یقین کیجئے رب نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی شروع کر دیے۔ مصیبت اس دور میں یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا دماغ موبائل پہ تو صرف کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، گاڑی سمجھنے کے لیے اس پہ دماغ صرف کرتا ہے، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے تو دماغ استعمال کرتا ہے، ایک چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے تو اپنا دماغ کھپاتا ہے، لیکن دین سمجھنے کے لیے کوئی اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کرتا۔ دین کے معاملے میں سارے بس کوئی دماغ نہیں استعمال کر رہا کہ بھائی جو میں سن رہا ہوں آیا یہ دین ہے کہ نہیں ہے، جو میرے سامنے دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کیا یہ واقعی میرے محمد کا لایا ہوا دین ہے یا ویسے ہی لیبل لگا ہوا ہے۔ لیے جا رہے ہیں، ہر معاملے میں سیانے ہوتے ہیں، 5 روپے جہاں لگتے ہیں نا تو ٹماٹر لینے کے لیے بھی 10 دکانیں چھانتا ہے۔ ایک دین کا معاملہ ہے کہ جس میں نہ غور ہے، نہ اس پہ وقت لگاتا ہے، نہ دماغ لگاتا ہے، نہ ہی دل سے اس کو سوچتا ہے، اور نہ سوچنے کی وجہ ہے کہ ہر آیا دن لوگ اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے اس امت کو دے رہے ہیں، امت قبول کر رہی ہے۔ کوئی دین کے نام پہ ڈانس کروا رہا ہے، یہ امت قبول کر رہی ہے، یہ بھی دین ہوگا۔ ناچ رہے ہیں مسجدوں میں، دیکھیں ہیں کہ نہیں؟ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں، کبھی ان چیزوں کا نظارہ بھی کر لیا کرو۔ اب دین کے نام پہ ناچ بھی رہا ہے، سوچ نہیں رہا کیا کر رہا ہوں۔ دین کے نام پر سینے چروا رہے، مار رہے اپنے چہرے پر، سینے پر، اس کو دین سمجھ رہا ہے، دماغ نہیں لگا رہا کیا یہ دین مصطفیٰ ہے کہ نہیں۔ بالکل یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا جا رہا کہ جی آپ کی ولادت ہے، جشن منایا جائے، آپ کی ولادت ہے، جلوس نکالا جائے، آپ کی ولادت ہوئی ہے، بتیاں جلائی جائیں، آپ پیدا ہوئے گاڑی سجا لی جائے، آپ پیدا ہوئے مکان سجا لیے جائیں، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ کیا میرے محمد کا دین یہ ہے یا میرا وجود سنت مصطفیٰ سے رنگین ہو جائے دین یہ ہے۔ جو ساری زندگی سنت کا پابند رہے، صرف جھنڈی نہ لگائے، اسے بے دین سمجھا جاتا ہے۔ جو ساری زندگی رب کا قرآن نبی کی سنت کا پرچار کرے، صرف چمٹا لے کر چوک میں ناچے نا، گتکے لے کر چوک میں ناچے نا، صرف حلوے اور کیک اور پیسٹری بنا کر، پیسٹری کا ماڈل بنا کر مسجد نبوی کا اسے کھائے نا، افسوس تو مجھے ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جو اس بات پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ جی ملتان میں پاکستان کا سب سے بڑا ریکارڈ قائم کیوں، 40 من کا کیک بنا ہے۔ اور مسلمان کس طرف جا چکا ہے، کس باتوں پہ فخر ہو رہا ہے۔ کل دیکھا میں نے ایک بندہ مجھے تصویر بھیجتا ہے، بڑے باشرہ قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، ظاہر میں پگڑی باندھی ہوئی،
کیک پیسٹری کے اوپر لکھا ہوا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا بڑا چھوڑا لیا ہوا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے۔ میں گلہ فرانس سے کروں، میں ڈنمارک سے گلہ کروں، میں ان پہ جل کے سیخ پا ہو جاؤں، میرا عاشق رسول کہلانے والا، دعوی محبت میں ساری دنیا سے آگے بڑھنے والا، وہ میرے نبی کا نام کیک پہ لکھ کے آرے سے کاٹے، وہ نبی کا نام لکھ کے چھری چلائے اوپر، وہ مسجد نبوی کا ماڈل صبح سے تیار کرے، دوپہر کے بعد چوک میں اسے سارا مسجد نبوی بھی کھا جائے، کعبہ پورے کا پورا کھا جائے، میں ان سے کیا گلے کروں؟ میں تو حیران ہوں اس قوم کو کون سمجھائے گا؟ اور اگر کوئی رد کرے، کہتے ہیں جی بادشاہ و نبی کا تذکرہ ہوتا ہے یہ خوش نہیں ہوتے، جی ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں سال میں ایک دن۔ میں نے کہا یہی تو میرے اور آپ کے اندر فرق ہے کہ تو نبی کے تذکرے کے لیے سال میں ایک دن کا انتخاب کرتا ہے، اور میں نبی کا تذکرہ سال کے ہر دن نہ کروں تو میں مسلمان نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ نبی کی ذات کو ایک دن میں بند کر دینا، محدود کر دینا، آپ کا تذکرہ ایک دن میں لا کے بند کر دینا، یہ کوئی محبت نہیں ہے، بلا وہ ہستی وہ تیرے ایک دن کی محتاج نہیں ہے جن کے بارے میں رب نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نہیں، رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، میں نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ آپ کا تذکرہ یہ ایک دن کا پابند نہیں، رب محمد کی قسم ہے میرے محمد دنیا میں آئے نہیں، آپ کا تذکرہ عالم ارواح میں، آپ کا تذکرہ سارے نبیوں کی زبانوں پر، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کی بشارتوں دعاؤں میں، کبھی خلیل اللہ کی دعاؤں میں، کلیم اللہ کی تقریروں میں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں آپ کے تذکرے ہیں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں آپ کے تذکرے ہیں۔ آپ کے تذکرے کو ایک دن کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ نبی پوچھتے ہیں جبریل کیا مطلب ہے آیت کا؟ میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، میں نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا، آیت کا مطلب کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں جا میرے محمد سے کہہ دے، اللہ فرماتے ہیں جبریل کہ میرے نبی سے کہہ دیجئے ذکرتا حیث ذکرتو، آپ کے ذکر کا بلند کرنے کا مقصد یہ ہے ذکرتا حیث ذکرتو، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ مکبر کی تکبیر میں، مؤذن کی اذانوں میں، نماز میں، کلمے میں، جنازے میں، تلاوت میں، اذان میں، جہاں جہاں، بلکہ کہہ دیا میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین ہے، جن جن کا میں رب ہوں ان کا تو نبی ہے۔ آپ کے تذکرے کو کوئی ایک دن میں کیسے محدود کر سکتا ہے؟ بات یہ نہیں کہ نبی کی ولادت پہ کون خوش ہے، جو خوش نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ فرق یہ ہے، صرف سمجھنے کی بات، فرق یہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں آپ کو خوشی نبی کی ہے یا اس دن کی ہے؟ بات سمجھنے کی ہے، ذرا دماغ استعمال کیجیے۔ خوشی آپ کو نبی کی ہے یا اس دن کی ہے؟ اگر خوشی نبی کی ہے تو ایک دن کا کیا مطلب؟ پوری زندگی ہر دن میں خوش ہونا چاہیے۔ نبی کی آمد پر آپ کو ہر دن خوش رہنا چاہیے کہ شکر ہے آئے، ٹھیک؟
اور اگر آپ کہتے ہیں خوشی نبی کی نہیں اس دن کی ہے تو پھر اس دن میں کیسے خوش؟ جس دن میں آپ پیدا ہوئے اسی دن میں وفات بھی ہے۔ سوموار والے دن پیدا ہوئے، سوموار والے دن آپ پہ قرآن اترنا شروع ہوا، سوموار والے دن مکے سے نکلتے ہیں، سوموار والے دن مدینہ پہنچتے ہیں، سوموار والے دن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سوموار سوموار ہیں۔ تو پھر جس دن ولادت تو اسی دن وفات بھی ہے۔ تو مولوی تو چپ نہیں ہوتا نا، بڑا سیاںا ہوتا ہے نا۔ باقی لوگ مان جاتے ہیں مولوی بڑا سیاںا ہے، مولوی عام باشد کے چپ نہ شود۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو وفات کا دن بھی ہے تو پھر غم منانا، نبی کی وفات پہ خوشی منانا کیسے ہے؟ تو ایک سیاںا کہتا ہے غم وہ منائیں جو کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے، نبی پہ فوت ہوئی ہی نہیں ہے، نبی فوت ہوئی ہی نہیں۔ واہ بھائی واہ، ماننے پہ آ جائے خرافات مان جاتا ہے، نہ ماننے پہ آئے حقیقتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، ماننے پہ آ جائے تو پتھر کو پوجنے لگتا ہے، نہ ماننے پہ آئے زندہ خدا کو چھوڑ دیتا ہے، ماننے پہ آئے تو جو کام صحابہ نے نہیں کیا اسے دین سمجھتا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو سارے صحابہ کا اتفاق ہے 14 صدیاں پہلے سوموار والے دن صحابہ کرام پہ کیا گزری، صحابہ کے اوپر کیا کیفیت تھی۔ پھر ہم کہیں گے کہ صحابہ غمگین ہوں تو ہوں، ہم نہیں ہوں گے؟ میرے دوست سمجھیے کچھ، مجھے دکھ اس بات کا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج تک آپ جتنی بھی تقریریں سنیں گے آج جا کے دیکھ لینا، کوئی کہے گا یہ بدعت تو ہے مگر بدعت حسنہ ہے۔ کیا؟ 200 مولوی، اس دن ہمارے ایک عالم بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ 200 مولویوں کی کتابیں میں نے ان کی دیکھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہے میلاد کا جشن منانا، جلوس نکالنا ہے تو بدعت، مگر کون سی بدعت؟ بدعت حسنہ۔ میں نے کہا جی بات ہے، بدعت بھی اور ساتھ حسنہ بھی۔ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ چنگی بدعت۔ کیا؟ چنگی بدعت، سونی بدعت۔ بس ہم آپ کو پھر سنی نہیں کہیں گے، چنگے بدعتی، سونے بدعتی، ٹھیک ہے بھائی؟ بدعت بھی کہتے ہیں اور ساتھ۔ آئیے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار۔ کل بدعت، ہری پور والو اتنا معنی تو آپ بھی عربی کا جانتے ہیں، کل بدعت کا معنی کیا ہے جی؟ ہر بدعت ضلالہ، گمراہی ہے۔ نبی کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ سیاںا اٹھ کے کہتا نہیں بعض بدعتاں چنگیاں میاں نے۔ پھر اس کا دعویٰ ہم کیسے مانیں محبت کا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ کہتا ہے بدعت حسنہ، میں کہتا ہوں رب کا قرآن سن تجھے پتہ چل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے او سادیا بدعت حسنہ نہیں ہوتی، حسنہ ہے تو میرے محمد کا اسوہ حسنہ ہے۔ حسنہ کیا ہے؟
نبی کا اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی زندگی میں، نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. حسنہ نبی کے وجود سے نکلنے والا عمل حسنہ ہے. نبی کی زبان سے نکلنے والا جملہ حسنہ ہے. نبی کے وجود کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز حسنہ ہے. بدعت کبھی حسنہ نہیں ہو سکتی. مجدد الفسانی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ ہیچ بدعت را حسنہ نہ دیدم. کہتے ہیں بہت میں نے دیکھا، مجھے آج تک بدعت کوئی حسنہ نظر نہیں آئی. کہ بدعت بھی ہو اور حسنہ بھی ہو. ایک تو یہ طبقہ ہوا. دوسرا طبقہ کہتا ہے جی یہ مستحب ہے. کیا؟ تو سچ بتاؤ بدعت مستحب بھی ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ دوسرا طبقہ. تیسرا طبقہ ایک بڑا سیاںا آ گیا، وہ کہتا ہے نبی میلاد منانا، جشن منانا یہ نبی کی سنت ہے. اتنی باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ کام صحابہ نے، اگر صحابہ کی جماعت کر دیتی تو یہ اتنے مختلف قول کٹورے نہ ہوتے. ہاں، کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. اور دلیل، دکھ تو یہ ہوتا ہے، دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ نبی نے اپنا میلاد منایا. عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق عن نفسہ بعد النبوہ، کہ نبی علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد عقیقہ کیا. کیا کیا؟ عقیقہ کیا. اس روایت کو لے کر سنن کبریٰ کی روایت ہے. سنن کبریٰ کا حوالہ دیا، حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب فتح الباری کا حوالہ دیا، اور حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب کا حوالہ دیا، تقریب التہذیب کا حوالہ دیا. میں نے وہ کلپ دیکھا، پھر میں نے یہ تینوں کتابیں کھولی، الحمدللہ میرے پاس تھی. میں نے تینوں کھولی. میں نے کہا بھائی دیکھیں تو صحیح، اتنی مستند کتابوں کے حوالے جو مولانا دے رہے ہیں. تو جب میں نے کتاب کھولی پہلی امام بہقی کی سنن کبریٰ، بالکل روایت موجود تھی، لیکن مرضی کا میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو کر گیا. ساری روایت لکھی. امام بہقی لکھتے ہیں منکرن، یہ روایت سرے سے منکر ہے. کیا ہے؟ یہ منکر ہے. اچھا، میں نے کہا دوسری کتاب دیکھ لیتے ہیں. فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اسی روایت کو لے کر آخر میں لکھتے ہیں باطلن لا یثبت، یہ باطل ہے، سرے سے ثابت ہی کوئی نہیں. بالکل بعین ہی مولوی وہ کام کر رہا ہے جو آج سے 14 صدیاں پہلے یہودی کرتا تھا. آدھی بات پہ انگلی رکھ دیتا اور آگے پیچھے پڑتا تھا. کیا جب ان کتابوں کو دیکھا ہوگا تو آخر میں یہ جملے نظر نہیں آئے ہوں گے؟ آئے ہیں، لیکن زد پڑتی ہے. ہم نے تو سارے کام حلوے شریف کے لیے کرنے ہیں، تو وہ نہیں ملے گا تو پھر کیا فائدہ. اچھا، یہ تو ایک کا حال. اب دوسرے کی حالت دیکھیے ذرا. ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ وہابی لوگ کہتے ہیں، ہماری طرف اشارہ، کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم کی زندگی میں 12 ربیع الاول 63 دفعہ آیا. کتنی دفعہ آیا؟ ہری پور والوں ساتھ دیجئے میرا. کتنی دفعہ؟ 63 دفعہ 12 ربیع الاول آیا. کیا نبی کریم نے جشن منایا، میلاد منایا؟
جلوس نکالا؟ تو جواب سنیے، اچھے بھلے چینل پر بیٹھ کر یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ کہتا ہے جی اچھا 63 دفعہ نہیں، سال کی بات چھوڑو، کہتے ہیں جی نبی کریم نے ہفتے میں 4 دفعہ میلاد منایا۔ مہینے میں کتنی دفعہ؟ مہینے میں 4 دفعہ میلاد منایا۔ میں نے کہا اب ذرا دیکھتا ہوں دلیل۔ جی دلیل مسلم کی حدیث پیش کی۔ آپ کو انصاف کی دعوت دیتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ مسلم کی حدیث پیش کی کہ جی نبی کریم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ دلیل کیا؟ نبی کریم ہر سوموار کو روزہ رکھتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سوموار والے دن روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں سوموار کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں سوموار کو پیدا ہوا، سوموار والے دن مجھ پہ قرآن اترنا شروع ہوا۔ یہ دلیل پیش کی کہ نبی کریم سال میں نہیں مہینے میں 4 دفعہ، کیونکہ مہینے میں 4 ہفتے آتے ہیں تو سوموار 4 دفعہ آتا ہے، تو 4 دن مہینے میں آپ میلاد مناتے تھے۔ اچھا، میں نے کہا او میرا دوست خدا را ظلم نہ کر، تو اگر ملاوٹ کرتا بھی ہے تو انشاءاللہ ملاوٹ سے پاک دین پیش کرنے والے بھی زندہ ہیں ابھی۔ اب میرا دوست توجہ کر اس حدیث کی طرف۔ سوموار والے دن اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ سچ بتاؤ آج روزہ رکھا جائے گا کہ یا کیک کاٹے جائیں گے؟ جی دلیل نبی نے روزہ رکھا تھا، اور یہ کیا کریں گے؟ جی یہ کیک کاٹیں گے، بریانیاں تقسیم ہوں گی، لڈو تقسیم ہوں گے۔ دلیل کیا؟ نبی نے روزہ رکھا تھا، میلاد منایا۔ کوئی جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ اچھا دوسری بات، نبی نے روزہ رکھا میں مانتا ہوں، تو آپ ہر سوموار کو روزہ رکھنے کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ جی خدا کے بندو اس امت کو کس ڈگر پہ چلا رہے ہو؟ اچھا ایک پھر حدیث کا آدھا ٹکڑا کیوں پیش کیا؟ اگر نبی سوموار کو روزہ رکھتے ہیں اور تیرا جشن ثابت ہو جاتا ہے تو نبی نے تو روزے رکھنے کی دوسری وجہ بھی بتائی ہے کہ میں نے روزہ اس لیے رکھا کہ اس دن مجھ پہ قرآن اترنا شروع ہوا۔ اگر جشن میلاد ثابت ہوتا ہے تو پھر جشن قرآن بھی ماننا۔ جی یہ کبھی منایا انہوں نے؟ قرآن دے نیڑے آؤن تے تانا۔ اچھا اب آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، ہری پور والوں سوچئے، نبی نے سوموار کو روزہ رکھا، آپ سے پوچھتا ہوں روزے والے دن عید نہیں ہوتی ہے اور عید والے دن روزہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے؟ اگر عید مانتا ہے اس دن پھر روزہ نہیں، اگر روزہ رکھتا ہے تو پھر عید نہیں منا سکتا۔ کیوں عید والے دن روزہ نہیں اور روزے والے دن عید نہیں؟ نبی کریم نے فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ تو نبی نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ دن روزے کا ہے، عید کا نہیں ہے۔ اگر بات سمجھتا ہے تو اس حد تک سمجھ، اور اگر کوئی چیز نبی کی اتباع میں کرتے ہو تو اسی نوعیت کی کرو جس نوعیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ اضافے کہاں کر دیے؟ اللہ کے نبی روزہ رکھ رہے ہیں، آپ چوک میں ناچ رہے ہیں۔
اس کا ان کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ میں لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے نام کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوگا۔ یہی جھنڈیاں جن کے اوپر نالین لگی ہوئی ہیں، نالین مبارک ہیں، ان کی تصویر، یہی جھنڈیاں آپ کو کل ڈھیروں پہ نظر آئیں گی چند دن بعد۔ اس وقت سارے سوئے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، دین وہی ہے جو میرے محمد نے کیا ہے، صحابہ کو بتایا ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ نبی کریم فرماتے انہو من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو تم میں میرے بعد زندہ رہے تو وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، بڑے اختلافات ہوں گے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ سچ بتاؤ ہری پور والو، جو صدیق اکبر نبی کی محبت میں ماں باپ قربان کر سکتا ہے، جو صدیق نبی کی محبت میں گھر کا سارا مال لٹا سکتا ہے، جو نبی کی محبت میں حقیقی بیٹے سے کہتا ہے واللہ اگر تو میری تلوار کے سامنے آتا میں نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ جو صدیق اکبر نبی کے ساتھ حضر میں، سفر میں، ہر میدان میں، احد میں، بدر میں کھڑے ہیں، سچ بتاؤ کیا وہ صدیق ایک جھنڈی لہرانے سے، جلوس نکالنے سے عاجز آئے تھے؟ کیا وہ اس جلوس نکالنے سے عاجز تھے؟ کوئی پابندیاں تھیں ان پر؟ کسی نے کوئی پسٹل رکھے ہوئے تھے؟ پھر کیوں نہیں نکلا؟ ہاں آج سن لیجئے کب نکلا ہے۔ سب سے پہلے جشن منانے والا، میلاد منانے والا مکے مدینے کا کوئی بندہ نہیں، عراق کا ایک شہر ہے موصل، اس کا بادشاہ ہے مظفر الدین۔ ہاں نام یاد ہے بابا جی کو، مظفر الدین ابو سعید۔ کیسا بادشاہ تھا؟ کان ملکن مصرفن، بڑا مصرف عیاش قسم کا بادشاہ تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، امام فاقہانی لکھتے ہیں، تاریخ اسلام نے لکھا ہے کیسا بادشاہ تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ ایک ڈھونگ رچایا کہ جی میلاد کی محفل قائم کرتا، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک مجلس کرواتا۔ کان یرقص بنفسی، خود بھی ناچتا تھا اور لوگوں کو بھی رقص کرواتا تھا۔ کان یرقص بنفسی، یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ کام شروع کیا۔ تو اب بادشاہ ایک کام کرے، دین کے نام پر کرے، تو اس کو مولوی تو کوئی چاہیے جو مواد دے۔ کیا ایسے درباری کوئی ضرورت ہوں گے اس کو؟ تو اس نے چنا ایک مولوی کا نام ہے ابو الخطاب عمر۔ اس نے کتاب لکھنا شروع کی، روئے زمین پر سب سے پہلے کتاب نبی کے زمانے کے 600 سال بعد لکھی گئی۔ کتنی صدیاں؟ 6 صدیوں کے بعد عراق کا ایک مولوی کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے التنویر فی مولد البشیر النذیر۔ التنویر فی مولد البشیر النذیر، اس میں انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کو دین ثابت کیا جائے، اور پھر جب بادشاہ کے سامنے پیش کی تو بادشاہ نے 1000 اشرفیاں دی انعام میں۔ میرے دوستو، جس عمل سے نبی کے بعد 6 صدیاں خالی رہیں، 6 صدیوں بعد وجود میں آنے والا کام نبی کا دین نہیں ہو سکتا، یہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ اور پھر آپ آج تک سنتے آئے تھے کہ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا، لوگ اس کو کہتے تھے 12 وفات۔
یہی نام ہوتے تھے جو تھوڑے سے عرصے تک. تو اب اس نام کو ختم کر کے جشن، عید، میلاد النبی، پھر جلوس، یہ اتنی کڑیاں ملا کر یہاں تک پہنچایا گیا. اب دیکھیے ہر سال، چونکہ یہ ایک شاہی بدعت ہے. کیسے شاہی بدعت؟ اس لیے کہ حکمرانوں کی سرپرستی حاصل ہے. حکمران کبھی بھی اس کام کی سرپرستی نہیں کریں گے کہ آؤ سارے مل کے سرپرستی کرتے ہیں، قرآن کا درس ہو، آؤ سارے مل کے سرپرستی کرتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر قرآن کی تفسیر شروع ہو، درس قرآن شروع ہو، درس حدیث شروع ہو. یہ اس کام کی سرپرستی نہیں. سرپرستی ہوگی تو ایسے کاموں کی جو دین نہ ہو اور اس پر لبادہ دین کا اوڑھ دیا جائے. صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی ہم سب سے زیادہ عاشق رسول ہیں. میرے دوستو، دین رہے گا انشاءاللہ. کسی کے ٹانکے اور تھگڑیاں لگانے سے دین بڑھے گا نہیں. کیا دین مکمل ہے، نہ اس میں اضافہ ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے. عجیب بات بتاؤں، عیدگاہ ہے، نماز کھڑی ہونے کو کچھ وقت باقی ہے. ایک شخص آیا عیدگاہ میں، نفل نیت لیا بڑی عاجزی کے ساتھ. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منع کرو اس کو، یار روکو اس کو. منع کیا، نہیں ہوا. شیر خدا خود اٹھتے ہیں، اس کو ایسا دھکا دے کے وہ پیچھے گرا دیتے ہیں، توڑوا دی نماز. وہ غصے میں اٹھ کے کہتا ہے ایعذبنی اللہ بالصلاۃ. کون سا میں نے کفر کیا؟ نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، کیا رب مجھے عذاب دے گا نماز پر؟ انہوں نے فرمایا سن، رب نماز پہ تو عذاب نہیں، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف پڑے گا تو پھر بھی سزا ملے گی. اس لیے رب کو وہ سجدہ بھی منظور نہیں جو نبی کے طریقے کے خلاف ہو. باقی چیزوں کی تو بات ہی الگ ہے. مسجد میں صرف اتنا کام شروع ہوا تھا، گیٹیاں رکھی گئیں، کنکریاں، ریٹھے، کھجور کی گٹھلیاں، بورے رکھے. اس پہ کیا پڑھتے تھے؟ ذکر، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، تسبیحات جاری ہیں. پتہ چل گیا مفسر قرآن فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لوگ تو بہت زیادہ نیک ہو رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، مسجدوں میں بورے بھرے ہوئے ہیں. پہلے زور سے کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو سارے سبحان اللہ کے تروڑے خالی ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں بس، پھر الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے. سیدھے آ گئے مسجد میں، ایسے کھڑے ہو گئے چوکاش پکڑ کے مسجد کے دروازے پہ. کیا کہتے ہیں؟ من عرفنی فقد عرفنی. تم میں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں. کون سا ابن مسعود؟ صاحب النعلین والوسادہ. نبی کے جوتے میں اٹھایا کرتا تھا، نبی کریم کی مسواک میرے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، نبی کریم کے لیے تکیہ میں رکھا کرتا تھا. اتنی قربت مجھے حاصل ہے. سن لو، اللہ کی قسم ہے ابھی نبی کریم کی وفات کو اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا، ابھی صحابہ زندہ ہیں. اور وَلَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَةٍ، یہ سیاہ اور اندھیر بدعت تم نے کہاں سے نکال لی؟ اور پھر کنکریاں اٹھائیں اور ان کو مارنا شروع کر دیا، مسجد سے نکال دیا. کیا آج اگر کوئی ایسے کر دے پورا ملک کھڑا ہو جائے گا، یہ مسجد سے نکال دیا، ظلم ہو گیا. بھئی مسجد سے نہیں، مسجد میں اس عمل کے اوپر اتنی شدید تنقید. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس کو دین پیش بنایا جا رہا ہے. میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، لمحہ فکریہ ہے، خدا کے لیے آئیے. نبی کریم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے. نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے
ان پہ غیرت کی جائے، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے ان کا دفاع کیا جائے، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو حکم اور فیصل مانا جائے اپنے جھگڑوں میں، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان پہ درود پڑھا جائے، کثرت سے درود پڑھا جائے۔ رب محمد کی قسم ہے، نبی کی شان ہی نرالی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے اس جملے سے استدلال لکھ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بے شک اللہ خود، اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون ماضی بھی نہیں، مضارع ہے، صیغہ کس کا ہے؟ گرامر کے لحاظ سے مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع میں تجدد ہوتا ہے، حدوث ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک دفعہ نہیں، اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ پڑھا نہیں صرف، کیا؟ ہاں، اور جب درود صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے ثنا، حمد۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتے رہتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اور کوئی تعریف کر کے نہ حق ادا کر سکتا ہے نہ مکمل کر سکتا ہے۔ نام ہی میرے نبی کا ایسا ہے، جب مدینے کے یہودی اور مکے کے مشرک نبی کریم کو غصے کی وجہ سے کہتے تھے مزمم۔ کیا لفظ کہتے تھے؟ مزمم کا معنی ہوتا ہے وہ بندہ جس کی مذمت کی گئی ہو، تکلیف تھی نا ان کو، تو وہ مزمم کہہ کے گالیاں دیتے تھے، مزمم کہہ کے لان تان کرتے۔ لیکن میرے سامنے حدیث ہے، نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ الا تعجبون، او میرے ساتھیو، میرے وفادارو، کیا تم تعجب نہیں کرتے ہو رب کی اس شان پر؟ کیفا یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، اللہ نے قریشیوں کی لعنت اور ان کی گالیاں مجھ سے پھیر دی ہیں، کیوں؟ یشتمون مزممان ویلعنون مزممان، وہ لعنت کرتے ہیں مزمم پر، گالیاں مزمم کو دیتے ہیں، اور میں مزمم نہیں، میں محمد ہوں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو؟ وہ محمد کہہ کے گالی نہیں دیتے، کیا کہتے ہیں؟ مزمم۔ یہ رب کی ایک شان ہے، اللہ نے پھیر دیا ہے، وہ گالیاں مزمم کو دیتے رہے، میں مزمم نہیں، میں محمد ہوں۔ اور محمد کس ذات کو کہتے ہیں؟ محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ۔ دل کرتا ہے بس نہ کروں، تھکے تو نہیں ہے نا؟ جی بولتا ہوں، سنیے، محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف در تعریف کی جائے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ نبی تعریف کریں، ولی تعریف کریں، صحابہ تعریف کریں، اپنے تعریف کریں، عالم ارواح میں تعریف ہو، تورات میں تعریف، انجیل میں تعریف، زبور میں تعریف، صحیفوں میں تعریف، کبھی نوح علیہ السلام کے تذکروں میں تعریف، خلیل اللہ کی دعاؤں میں تعریف، کلیم اللہ کے تذکروں میں تعریف ہے، عیسیٰ روح اللہ کی بشارتوں میں تعریف ہے۔ تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ اللہ کتنا عظیم نام ہے۔ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا صرف نبی کریم کے اسم محمد کے اوپر گفتگو کروں گا کہ صرف ایک نام کا کتنا کمال ہے، اس ہستی کے تذکرے۔ اور یہ بھی بتا لوں کہ عالم دنیا سن لے، یہ کوئی نہیں کر سکتا،
محمد عربی کے خاکے بنانے والے خاک میں مل جائیں گے، میرے نبی کی شان نمایاں ہوتی رہے گی۔ خاکے والے خاک میں مل جائیں گے، لیکن نبی کی عظمت کو وہ نیچے نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ دور ہے، اس میں مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان کی غیرت کتنی ہے۔ صرف نبی کے نام پہ حلوے کی دیگ میں ہی چھلانگے لگاتا ہے، یا صرف نبی سے محبت کے لیے کیک کے گرد طواف کرتا ہے، یا کوئی اور بھی غیرت دکھا سکتا ہے؟ اگر وہ خاکہ بنا سکتے ہیں تو مسلمان ایسے خاکے بنانے والوں کو خاک میں بھی ملا سکتے ہیں۔ اس کے لیے غیرت ایمانی چاہیے۔ میں تو کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ روزانہ اشتہار چلتے ہیں جی فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے، اور میں کہتا ہوں بھائی یہ بھی کوئی بات ہے؟ مسلمان اس حد تک نیچے جا چکا ہے کہ اس کا آخری احتجاج کا درجہ کیا ہے؟ مصنوعات سے بائیکاٹ۔ مسلمان تیری شان تو وہ تھی، تیری عظمت تو وہ تھی، شخص آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا آپ بادشاہ ہیں؟ فرمایا ہاں۔ خلیفہ ہیں؟ جی ہاں۔ مجھے فلاں ملک کے اندر روم کے فوجی سپہ سالار نے مجھے تماچا مارا ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں؟ فرمایا بدلہ لے سکتا نہیں، دکھاؤں گا۔ بندے بھیج دیے، فرمایا کسی کے اندر جرت ہے جائے اس بندے کو پکڑ کے میرے سامنے لے آئے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اپنے مسلمان پہ غیرت کر سکتے ہیں۔ بندہ گیا ان کے پاس بحری جہاز کے ذریعے، بڑے اس کو قالین شالین دیے، تحفے میں بڑے قالین پیش کیے، ان کے فوجی سپہ سالار کو تحفے دیے، پھر آیا، پھر گیا، رلا میلا کیا، کسی طرح اس کو اعتماد میں لیا۔ اعتماد میں لینے کے بعد کہا آئیے نا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیے۔ کشتی میں سوار کیا، اور جو ہی کشتی میں سوار کیا اور دھکا لگایا کشتی کو، اور چند لمحوں میں بگاتے بگاتے اس شخص کو پکڑتے ہوئے جکڑے ہوئے امیر المومنین خال المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کے پیش کر دیا۔ جکڑا ہوا جب آیا، پیغام بھیجا بندے کو بلا کے لے آؤ۔ آیا، کہا تجھے جس نے تھپڑ مارا جانتا ہے؟ کہ لگا جی یہی ہے، جی امیر المومنین یہی ہے۔ فرمایا اب تیری مرضی ہے معاف کرتا ہے یا تیری مرضی ہے اس کے بتھاڑ کے اوپر لگاتا ہے؟ لوگوں آپ کو تو یہ تاریخ بتاتی ہے، عورت اگر پکارتی ہے تو پورا ملک اٹھا دیا جاتا ہے۔ اب اربوں میں مسلمان ہے اور صرف یہی ہو رہا ہے کہ جی آپ ان کا شیمپو استعمال نہ کریں، آپ ان کا جو بسکٹ نہ استعمال کریں۔ میں کہتا ہوں لعنت ہو ایسی چیزوں پر، یہ بھی مسلمان نہ کرے، اس کے لیے بھی آپ منت زاریاں کرتے رہیں گے۔ یہ تو پہلا سٹیپ ہے، کیا ہے؟ مسلمان کا کردار انشاءاللہ اس سے آگے جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کے زندہ رہنے کا ان کو کوئی حق نہیں جن کے ہوتے ہوئے ان کے نبی کو برا کہا جائے۔ زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میرے دوستو، مجھے تو دکھ یہاں تک ہوتا ہے، فرانس کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہاں گستاخیاں کی جاتی ہیں اور ان کو محفوظ باہر روانہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے محلے میں چند ٹکے کا آدمی گستاخی کرتا ہے، چند مہینوں کے بعد اس کو نیشنلٹیاں دی جاتی ہیں باہر کی اور اس کو نوازا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف کہتے ہیں جی جشن مناؤ،
یہ جشن کا تمہیں کہہ کر یہ تمہیں لڈو بتا رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، کردار ان کے یہ ہوتے ہیں آگے۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے اندر اللہ جذبہ اتحاد پیدا فرمائے، اللہ مسلمانوں کے ممالک کی اور خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو توڑا جاتا ہے، اس کی کوشش ہو رہی ہے، اس ملک کے خلاف پورا عالم کفر اکٹھا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں کہتا ہوں جس ملک کی بنیاد ہی 27 رمضان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پڑی ہے، ضرور میرا مالک اس ملک سے کوئی نہ کوئی خدمت دین کا لینے والا ہے، اس ملک سے انشاءاللہ مالک خدمت لینے والا ہے، جس کی بنیاد ایسے طریقے سے پڑی ہے، انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے وہ وقت۔ صرف دعا کیجئے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو مسلمانوں کی لیڈری کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔